مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ رب العالمین. ہم جو ہے ہماری جو آج کی کلاس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلانیہ تبلیغ پر ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا اور نبوت عطا کی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرد اور عورتیں یعنی کافی ایمان لے آئے، لیکن اسلام کا جو چرچہ ہے وہ اب مکے کے چاروں طرف ہونے لگا، کیونکہ مسلمان بلا روک ٹوک جو ہے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لوگ جو تھے وہ بلا روک ٹوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ اب اسلام کی تعلیمات علی الاعلان بیان کر دیں اور کسی قسم کی مخالفت کے پرواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں، اور لوگوں کو کلم کلا قبول اسلام کی دعوت دے دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ کی خفیہ تبلیغ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علی الاعلان دعوت اسلام کے حکم کے جو درمیانی حصہ ہے یہ 3 سال کا ہے. یعنی 3 سال تک جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جب آپ کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت ملی، تو 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر تبلیغ دیتے رہے. اب رب العالمین نے 3 سال کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دے دیا. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا وقت ہوتا تھا تو اصحاب کے ساتھ جاتے تھے، مکے کے گٹائیوں میں چلے جاتے تھے اور لوگوں سے چپ کر نماز ادا کرتے تھے. ایک دفعہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے کہ قریش کا کفار مکہ کا ایک گروہ وہاں پہنچا. انہوں نے بڑی نفرت کی بھی اظہار کی، اور پھر نماز کی ادائیگی میں جو مسلمان ادا کر رہے تھے مذاق بھی مسلمانوں کو اڑایا. اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اونٹ کے جبڑی کی ہڈی جو ہے وہ ایک مشرک کے سر پہ ماری، اور اس طرح سے ایک مشرک جو تھا وہ قتل ہو گیا، مشرک کے قتل ہو گیا ان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت آپ کی قوم نے نہ نفرت کا اظہار کیا تھا، نہ آپ سے کوئی دوری علیحدگی اختیار کی تھی، اور نہ آپ کا انکار کیا تھا. ہاں البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بتوں کا ذکر کیا، اب ان پر نکتہ چینی کی گئی، ان لوگوں پر اب اپنی حقیقت واضح ہو گئی. قوم جو ہے اب اس معاملے میں سنجیدہ ہو گئی، اس معاملے کو اب وہ اہمیت دینے لگے. اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجنبیت اختیار کر لی، چند ان لوگوں کے سوا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے چنا تھا، اور آپ پر جو ایمان لائے تھے باقی تمام قوم آپ کی مخالفت میں یکجان ہو گئی. لیکن ایسے لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے ابھی یہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے، اتنے زیادہ نہیں تھے صحابہ، اور چھپے ہوئے بھی تھے. صرف ایک ابی طالب کی ایسی شخصیت تھی جو انتہائی مہربان تھی آپ پر، اور آپ کی ہر طرح سے وہ حفاظت اور مدد کے لیے تیار ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس احکام اعلان جو بیان کرتے تو آپ کا ارادہ اور عزم اور حوصلے کا یہ عالم تھا کہ کوئی چیز اب آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس تبلیغ سے نہیں ہٹا سکتی تھی اور نہ اس راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی. اب قریش نے جب یہ دیکھا
उन्होंने कुरैश का एक वफ्द जो है, अब उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माबूदों पर नुक्ताचीनी से बाज नहीं आ रहे हैं। वो बात उनको इंतहाई नापसंद थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काम को करने के बावजूद वो माजरत भी नहीं करते हैं और ये सब कुछ देख भी रहे हैं और मुखालफत पे जो है ना, जो आयातें अल्लाह की तरफ से आई है वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल और कुलम कुला पहुँचा रहे थे। ये लोग इन्होंने मिलके ये तय कर लिया कि जाकर अबू तालिब से अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत लगा दी जाए। इनका जो वफ़द था वो अबी तालिब के पास आ गया, जिसमें उतबा था, शेबा था और अबू सुफियान था, अबू जंतरी था, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब था, अबू जहल बिन हशाम था और अबू वलीद बिन मुगैरा था, नबिया था और मनबा जो थे ये दोनों भाई थे। ये दोनों अल-हज्जाज बिन हुज़ैफा के ये बेटे थे। अल-आस बिन वाइल था और इब्न इसहाक लिखते हैं कि मुमकिन है कि चंद और भी लोग साथ गए हो, अबी तालिब के पास आ गए। अब उन्होंने अबी तालिब से कहा कि ए अबी तालिब, आपके भतीजे ने हमारी माबूदों को गालियाँ दी हैं, हमारे दीन में नुक्स निकाले हैं, हम में से जो अक्लमंद हैं इनको बेवकूफ़ कहता है, लोग हमारे बुज़ुर्गों को गुमराह बताता है। इसीलिए अब आप या तो इसको इस काम से, इन बातों से रोक दें या फिर आप दरमियान में ना आएं, क्योंकि आप भी इसी दीन की पैरवी करते हैं जिस पे हम अमल करते हैं। हम आपकी तरफ से इसका जो है बंदोबस्त कर लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं। अबी तालिब ने इस वक्त जो है हुस्नी तदबीर से काम लिया और उसके नरमी के साथ उनसे बातचीत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हालत पर कायम रहे और दावत जो है दीन का फरीज़ा अंजाम देते रहे और मुशरिकीन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुकात जो थे वो दिन ब दिन कशीदा होते गए और कुरैश जो थे, अब जहाँ पर वो बैठे रहते थे महफिलों में, वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते थे। कुरैश महफिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते थे। कुरैश जो अब एक दूसरे को जो है, अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उभारते रहते थे। अब ये लोग जो है एक दफ़ा फिर मिलके ये अबू तालिब के पास आ गए। अबी तालिब के पास आ गए, उन्होंने यहाँ आकर जो है इन्हीं दोबारा शिकायत लगा दी। उससे कहा कि देखें, आप जो है उम्र और तजर्बे, हसब, नसब के एतबार से आपका हम लोगों में एक ख़ास मुकाम है। हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि अपने भतीजे को उन बातों से रोकें जो हमें नापसंद हैं, लेकिन आपने इसको नहीं रोका और इस अब जो मामला है तो बहुत बढ़ गया है। अब हमारे लिए ये बात नाकाबिल बर्दाश्त हो रही है। हमारे बुज़ुर्गों को गालियाँ दी जाएं, उन्हें बुरा भला कहा जाए, अक्लमंद को बेवकूफ़ बताया जाए, हमारे माबूदों की तौहीन की जाए और उनमें ऐब निकाले जाएं। अब तो या हम जो है ऐसी ही इसको आप जो है इन बातों से रोक दें और या जो है फिर हमारे साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। इस वक्त जब अबी तालिब ने ये देखा कि कौम जो है वो दुश्मनी पर उतर आई है, तो लिहाजा अबी तालिब के लिए अपने कौम से जुदाई, दुश्मनी जो है ये एक दुश्वार और नागवार काम था। तो दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुशरिकीन मक्का के मुतालबे के मुताबिक उनके हवाले कर दें, बियार मददगार जोड़ दें, वो ये भी नहीं कर सकते थे। अबी तालिब ने ये किया कि जब ये लोग चले गए तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और उसे कहा कि ए मेरे भतीजे, कौम के लोग दोबारा मेरे पास आए थे और ये बातें की उन्होंने मुझसे, जो बातें कुरैश कह कर गए थे। तो मेरे भतीजे मुझ पर रहम कर, अपने आप पर भी रहम करिए और मुझ पर इतना बोझ ना डाल कि मैं इसे बर्दाश्त ना कर सकूं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी तालिब का ये रवैया देखा और अपने चचा की ये बातें सुनी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गुमान कर लिया कि शायद अब मेरे चचा भी जो है वो चचा भी अपनी हिमायत और इमदाद से क्या है दस्तकश्त हो जाएंगे, और अब वो मेरी मदद नहीं करेंगे और मुझे जो है वो मुशरिकीन के हवाले कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि मेरे चचा जान, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज
اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو میں پھر بھی اس کو ترک نہیں کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے خود غلبہ عطا فرمائے یا میں اس میں مارا جاؤں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آنکھیں مبارک تھی وہ اشک بار ہو گئیں اور ان سے آنسو نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب آپ چلنے لگے تو آپ کے چچا ابی طالب نے آواز دے دی، آپ کو بلایا اور آپ سے کہا کہ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے کہنے لگے کہ جاؤ، جو تمہارا جی چاہے کرو، خدا کی قسم میں تمہیں کسی حالت میں ان مشرکین کے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ اب ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ جب قریش نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ابی طالب نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کریں گے، بلکہ وہ ایک پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ جو ہے تمام اہل مکہ کی مخالفت کا سامنے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب قریشی مکہ نے کیا کیا کہ ان سب نے مل کر عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو لے کر ابی طالب کے پاس آ گئے۔ اس سے کہا کہ اے ابو طالب، یہ عمارہ بن ولید جو ہے بن مغیرہ قریش میں یہ سب سے زیادہ خوبصورت اور طاقتور ہے، آپ اسے لے لیجئے اور اپنا بیٹا بنا لیجئے۔ اس کے تمام جو نفع نقصان جو بھی ہوں گے حق جو ہے وہ آپ ہی کے ہوں گے، جتنے فوائد اسے پہنچیں گے وہ آپ کے ہی ہوں گے، سب کچھ آپ کا ہوگا۔ اور آپ جو ہے اس کے بدلے میں آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، کیونکہ اس نے ہمارے اور آپ کے بزرگوں کی بے عزتی کی ہے، ہمارے دین کی مخالفت کی ہے، ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، ہماری قوم کے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، ہمارے عقلمندوں کو بیوقوف کہتا رہتا ہے، اور ہم آپ کو ایک شخص کے بدلے میں ایک شخص دے رہے ہیں۔ جب ابی طالب نے ان کی باتیں سنی تو اسے جواب دیا کہ یہ تو مجھ سے کتنا غلط اور برا معاملہ طے کر رہے ہو، تم مجھے اپنا لڑکا اسی لیے دے رہے ہو کہ میں اس کی پرورش کروں، میں اس کو کھلاؤں پلاؤں، اور تمہیں اپنا لڑکا اسی لیے دے دوں کہ تم اسے قتل کر دو؟ واللہ یہ تو ایسا معاملہ ہے جو کبھی طے نہیں ہو سکتا۔ اب اس موقع پر معتم بن عدی جو تھے بن نوفل وہ بھی موجود تھے۔ اس نے ابی طالب سے کہا کہ یہ تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کی بات کی ہے، جو تمہیں ناپسند ہے، اب اس پر عمل کرنے سے جو ہے بچنے کی تم نے کوشش کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تم ان کی کوئی بات ماننے ہی نہیں چاہتے، کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ ابی طالب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے تو مجھ سے انصاف کی کوئی بات ہی نہیں کی ہے، لیکن تیرے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ تو نے میرے خلاف اپنے قوم کا ساتھ دینے کا مکمل پکا ارادہ کیا ہے، پھر جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ اور ابی طالب نے یہ باتیں ان سے کی۔ اب جب قریش نے یہ دیکھ لیا کہ ابی طالب تو کسی حالت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ساتھ ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو قریش نے کیا کیا کہ حج کا زمانہ آ گیا۔ اب ان لوگوں کو یہ زمانہ قریب تھا حج کا، اب یہ لوگ جو ہے ولید بن مغیرہ کے پاس قریش کا گروہ چلا گیا، اور انہوں نے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ اب تو تمام عرب کے مہمان تمہارے پاس آئیں گے، اور انہوں نے یعنی تمہارے جو دوست ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سن بھی رکھا ہے لوگوں نے، ظاہر ہے اب اتنا ٹائم گزرا اور ہر سال ہر وقت لوگ مکے میں آتے رہے حج عمرے کے لیے، اور یہ ایک بزنس کا مقام تھا لوگوں کا، اس کے لیے آتے رہے، تو لوگ جب آپ آئیں گے اس لیے اب لوگ ان کے پاس جائیں گے، اور تمہیں چاہیے کہ تم اس کے بارے میں ایک متفق رائے قائم کر لو۔
جس کے مطابق جو ہے لوگوں سے بات کرو. ایسا نہ ہو کہ تم آپس میں ہی اس معاملے میں کیا ہے اختلاف تمہیں ہو جائے. یعنی ولید بن مغیرہ نے سے لوگوں نے یہی کہا. ولید بن مغیرہ کے پاس جب لوگ گئے کہ اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا, تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم لوگ ایک ایسی بات پر متفق ہو جاؤ کہ سب کی ایک بات ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور اس دوران جو ہے تم لوگوں کے آپس میں ہی کوئی اختلاف ہو جائے اور ایک دوسرے کو تم جھٹلانے لگو اور ایک دوسرے کو غلط کہنے لگو. اب لوگوں نے اسے کہا کہ عبد شمس اس کے بارے میں تم ہی کچھ کہہ دو, یعنی کوئی بات ہو تمہارے ذہن میں وہ کہہ دو تاکہ اسی بات پر ہم سب تمہارے ساتھ متفق ہوں گے. اب ولید بن مغیرہ نے سے لوگوں نے کہا کہ جو ہے نا, ولید نے کہا کہ نہیں تم لوگ بھی اپنی رائے بتا دو, تم بھی اپنی رائے دے دو. لوگوں نے کہا کہ اچھا ہم کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کاہن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے. اس نے کہا کہ نہیں, ہرگز نہیں, یہ کاہن نہیں ہے, کیونکہ ہم کاہنوں کو جانتے ہیں, وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اس میں کوئی کاہنوں والی بات ہی نہیں ہے. تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا, لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگوں کو یہ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ دیوانہ ہے. ولید نے کہا کہ ہرگز نہیں, وہ تو دیوانہ بھی نہیں ہے, کیونکہ دیوانوں میں تو ایک جنونی حالت ہوتی ہے. دیوانوں لوگوں کا تو ایک وہ خود ان کی ایک حالت جنونی ہوتی ہے, تو اس پر جو ہے اس کی تو حالت کوئی اس طرح ہے ہی نہیں, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی شیطانی وسوسوں والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کیفیت ہے. تو یہ بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوٹ نہیں کرتی. اب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم کہیں گے کہ یہ شاعر ہے. ولید نے کہا کہ وہ شاعر بھی نہیں ہے, کیونکہ شعر کی تمام رجز حجز قریض مقبوض اور جو بھی انہی شعر کے جو وہ ہے جتنی بھی جس طرح سے شعر لکھے جاتے ہیں, یعنی ان سے میں اچھی طرح واقف ہوں, کیونکہ ولید جو تھا یہ خود بھی ایک بہت بڑا شاعر تھا. اب اس پر لوگوں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم جو ہے کہہ دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں. ولید نے اسے بھی اتفاق نہیں کیا, کہا کہ نہیں جادوگر نہیں ہے, کیونکہ ہم نے بڑے بڑے جادوگروں کو اور ان کے جادو کے عمل کو دیکھا ہے, وہ نہ اس کی طرح کوئی پونگتا ہے نہ ان کی طرح گرہیں ہیں اس کے پاس. تو لوگوں نے ولید سے کہا کہ اے عبد شمس اب تم ہی بتا دو کہ کیا کیا جائے, یعنی ہم نے تو جتنی رائے تھی وہ ساری پیش کر لی. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ واللہ اس بات کی, اب دیکھو ولید جو ہے اصل میں یہ اپنے دل میں ہر ایک چیز کو تسلیم کر رہا ہے, اس کا دل اس بات کو مان رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, لیکن ضد عناد بغض کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو لینے سے کیا ہے انکاری ہے. بغض اور عناد اور اپنی سرداری, یہی ایک چیز تھی جنہوں نے ان کو اللہ کے قریب آنے سے روکا تھا. اب ولید نے کہا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس میں ایک خاص قسم کی مٹاس اور شیرینی ہے, اور اس کی جڑیں بہت زیادہ شاخوں والی پانی میں ہے, زمین کے ساتھ پختگی سے یہ چمٹی ہوئی ہیں, اور اس کی شاخیں پل دینے والی ہیں. بعض روایت میں کہتے ہیں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ اس کی جڑیں ایک ایسے پانی میں ہیں جو اچھا پانی ہے. تم اس کے خلاف تمام جو ہے باتوں میں سے جو بھی بات کہو گے اس کا غلط یا جھوٹ ہونا ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جائے گا. ہاں البتہ تم اس کے متعلق اگر کچھ کہہ سکتے ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اسے جادوگر قرار دو اور کہو کہ یہ ایسا جادو بھرا کلام لے کر آیا ہے کہ جس کی وجہ سے باپ بیٹے بھائی بھائی میاں بیوی یعنی فرد خاندان ان کے درمیان میں تفرقہ یہ ڈالتا ہے. ظاہر ہے جو مسلمان ہوتے تھے اور جو فیملی کفر پر رہتی تھی تو سب لوگ جو ہے اب اسی بات پر متفق ہو گئے کہ حج کا زمانہ جب آیا لوگ یہ باہر سے آنے لگے. اب اہل مکہ راستوں پر بیٹھ گئے
یہ لوگوں کے لیے راستوں پہ بیٹھ گئے جو وہاں سے گزرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کو کیا تھے؟ خوفزدہ کرتے، ان کو خوفزدہ کرتے. اور اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر میں ولید کے بارے میں بتایا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید کلا انه كان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا انه فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. تو اللہ رب العالمین نے اس کا پورا جو حلیہ ہے ولید بن مغیرہ کا، جس انداز سے اس بدبخت نے بات کی، اللہ رب العالمین نے قرآن میں المدثر میں اس کا ذکر کیا. کہتا ہے کہ مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جس سے میں نے اکیلا پیدا کیا، اس سے میں نے خوب مال دیا ولید کو، اور اس کو ایسے بیٹے دیے جو مجلسوں میں بیٹھنے والے اور اس کے پاس حاضر رہنے والے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے ریاست ہموار کی. اب بھی وہ طمع اور لالچ رکھتا ہے، اس سے زیادہ دے دوں ہرگز نہیں. وہ ہماری آیات سے عناد اور دشمنی رکھنے والا ہے، کیونکہ ولید بن مغیرہ اتنا دولت مند تھا کہ اس کے 11 یا 13 بیٹے تھے، اور اس کو جو بیٹے جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک طرح سے فوج تھی اس کی. کبھی ان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اللہ نے ان کو بڑے مال سے نوازا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں تو ان قریب اس سے مشکل چڑھائی پر چڑھا دوں گا. اس نے کچھ سوچا اور بات بنانے کی کوشش کی. خدا کی مار ہو اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ہاں، خدا کی مار ہو اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف نگاہ کی، پھر تہوری چڑھائی، اور پھر منہ بنا لیا، پھر پیٹھ پھیری، تکبر میں پڑ گیا. پھر کہنے لگا کہ یہ ایسے جادو جو ہے نا، یہ ایسے جادو کے سوا کچھ نہیں جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، فقط یہ انسانی کام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے یعنی قرآن میں یہ آیاتیں نازل کی کہ یہ کس طرح سے باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بنا رہے ہیں، کس طرح سے یہ پلاننگ کر رہے ہیں، اور کس طرح سے یہ باتیں بنا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نبوت اور اس تبلیغ کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا میں کونے کونے تک پہنچانا، یہ تو اللہ کا وعدہ تھا، اور یہ وعدہ تو پورا ہو کر رہنا تھا. چاہے مشرکین اور کفار جو ہے اور اہل باطل جتنی کوششیں انہوں نے کی، یا جو کر گئے، یا جو کر رہے ہیں، یا جو کریں گے تا قیامت، یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا. اور اسی لیے اللہ رب العالمین سے ہم اس پہ لاکھوں شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں جو ہے اتنے خوبصورت دین سے نوازا، اور ہمیں یا اللہ ہم راضی ہیں تجھ سے تیرے رب ہونے پر. یا اللہ ہم راضی ہیں تجھ سے دین اسلام پر. یا اللہ ہم بہت راضی ہیں تجھ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور رسول ہیں، ہم اس کے امتی ہیں. یہ ہمارے لیے انتہائی فخر اور انتہائی بہت ہی فخر کی بات ہے ہمارے لیے. اور رب العالمین پروردگار دو عالم اس دین میں آنے پر، اس دین کے خوبصورت دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اب اس سے ہمیں پورے مکمل فائدے اٹھانے والے بنا دیں، کیونکہ اس دین سے فائدے اٹھانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں خوشخبری ہی خوشخبری کی بشارتیں دی ہے.
تو انشاءاللہ العزیز ہماری جو آج کا جو کلاس ہے اس کو ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں، اور باذن اللہ اب اس کے بعد جو ہماری کلاس ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو عام شہرہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو دعوے کی شہرت تمام جو عرب میں پھیل گئی اور دوسرے شہروں کی طرح مدینہ طیبہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے چرچے ہونے لگے، تو انشاءاللہ اب اگلی ہماری جو کلاس ہوگی وہ اس پر ہوگی، اور اس وقت تک اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق